اس اپنے خط دوست کھولتا ہے، پھر پڑھتا ہے، پھر ایک ایک سطر پڑھتا ہے، جہاں ہنسنے کی چیز ہے تیرا چہرہ مسکرا پڑتا ہے، جہاں غمناک ہوتا ہے تیرا چہرہ بول پڑتا ہے، اور پھر جس چیز کی سمجھ نہیں آتی تو اہل علم کے پاس بھاگم بھاگ پھرتا ہوتا ہے، میرے اس دوست کے اس خط کی اس لائن کا مطلب کیا ہے، اپنے دوست کی ایک ایک لائن کو سمجھتا ہے، میں تیرے نزدیک تیرے دوست سے بھی ذلیل ہو گیا ہوں۔ قرآن ایک کتاب ہے، کتاب خط کو کہتے ہیں، میں نے ایک خط بھیجا ہے تیری طرف، قرآن ایک خط ہے بندوں کے نام، میں نے ایک خط بھیجا ہے اور اس سے تو پڑھتا چلا جاتا ہے، تجھے کچھ سمجھ نہیں آتی اور تو نے کبھی نہیں پوچھنے کی زحمت کی کیا میں تیرے نزدیک تیرے دوست سے بھی گھٹیا ہو گیا ہوں کہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا۔ علماء کے پاس جائیں، ایک ایک آیت ایک ایک معنی نیت کر لیں، پورے قرآن کو سمجھنے کی ایک ایک آیت شروع کر دیں۔ مفسرین نے تفسیریں کی ہیں اور تفسیروں اتنی آسان کر دی ہیں، تفسیر کے معنی ہوتے ہیں کھلی ہوئی چیز، ان کو پڑھیں، اس میں جو نہ سمجھ آئے پھر علماء کے پاس جائیں، اپنے اکثر پر کیوں نہ لڑیں۔ علماء کی کوئی کتاب استاد کے بغیر نہیں سیکھی جا سکتی، قرآن میں بھی استاد کو جانا پڑے، اللہ کے واسطے قرآن سیکھیں۔ ابوالکلام آزاد کہتا ہے میں رانچی جیل میں نظر بند تھا، عشاء کے بعد میں نماز پڑھ کے نکلا تو ایک آدمی میرے پیچھے آیا، سردی کا موسم، دسمبر کی راتیں 1918 کا سن، میں چلتا رہا، وہ بھی چلتا رہا اپنی بیرک کی طرف، پھر میں نے دیکھا پتہ نہیں کیا ہے، پھر میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایک آدمی سیاہ چادر اوڑے کھڑا تھا، میں نے رکا، غور کیا، میں نے کہا کیسے کون ہو؟ اس نے کہا میرا یہ نام ہے، کیسے آئے ہو؟ اس نے کہا میں کندھا ملا عمر کا علاقہ، اس علاقے کا رہنے والا ہوں، میرے علاقے میں آپ کا رسالہ ترجمان الہلال، الہلال جو آپ شائع کیا کرتے تھے وہ رسالہ میرے گاؤں میں پہنچا کرتا تھا۔ الہلال کے شروع میں آپ 2 آیتیں 3 آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر بتایا کرتے تھے اور میں اس کو پڑھا کرتا تھا۔ 6 ماہ پہلے میرے پاس جب الہلال آیا تھا تو اس میں نے الہلال میں ان آیتوں کو پڑھا، خوش ہو کے کھولا کہ میرے رب کا اس ہفتے یا اس مہینے میرے نام کیا پیغام ہے، میں نے کھولا تو مجھے سمجھ نہ آیا، میں نے پھر پڑھا، میں کندھار کے علماء کے پاس گیا، انہوں نے کہا جس بات کو ابوالکلام نہیں سمجھا سکا ہم بھی نہیں سمجھا سکے، ابوالکلام کے پاس جاؤ۔ میں جہاں آیا پوچھتے انہوں نے کہا رانچی جیل کے اندر ابوالکلام نظر بند ہے، تو میں نے 6 ماہ کا سفر پیدل طے کیا، پھر کوئٹہ میں مجھے اپنے ہم وطن سوداگر مل گئے، ان کا نوکر بن گیا، انہوں نے مجھے رانچی جیل پہنچا دیا، یہاں میں نے پرچی لی، آپ کے پاس میں یہ تقریباً 6 ماہ کا پیدل سفر طے کر کے قرآن کی 2 آیتوں کا مفہوم سیکھنے کے لیے آیا۔ اب سوچیں وہ روح بھی اللہ کے سامنے کھڑی ہوگی کیا مطلب ہے، اور آپ اور میں بھی کھڑے ہوں گے، اللہ کی روح کو پیش کر کے کہے گا یہ انسان قرآن کو سمجھنے کے لیے دشوار گزار گھاٹیاں، نقو دک صحرا، موسموں کے ساتھ جھگڑتا لڑتا مرتا مارتا اپنے وطن کو چھوڑ کر 2 آیتوں کی خاطر اتنا دور پہنچ گیا، تمہارے تو قریب مدرسے اور آب حیات تھے تم نے، تو ہم کیا فیس کریں گے؟ اس لیے قرآن کو سمجھیں۔ تیسری چیز یہ ہے اللہ کے واسطے قرآن کو ضرور سمجھیں، تھوڑا سمجھیں۔ قرآن نے جو انقلاب بپا کیا تھا وہ سمجھنے کی وجہ سے تھا، ہم ثواب سمجھتے ہیں، انقلاب سمجھتے نہیں۔ چوتھی چیز ہے قرآن سے فائدہ اٹھانے کے لیے، وہ ہے قرآن مجید پہ عمل کرنا۔ قرآن کوئی چھو منظر کی کتاب نہیں ہے، مردوں کو بخشوانے کے لیے نہیں، جان نکالنے کے لیے نہیں، دکان کی برکت کے لیے نہیں، قرآن ایک بیج ہے جو جسم انسانی پہ گرتے ہیں۔ قرآن کو اگر آپ بیج کہیں تو اس بیج کی زمین انسانی وجود ہے۔ ابن عمر رضی اللہ نے 4 سال میں سورہ بقرہ سیکھی، حضرت عثمان حضور علیہ السلام کے پاس حاضر مجھے کچھ قرآن تو پڑھائیں، آپ نے 3 آیتیں پڑھائی، وہ اٹھ کے جانے لگے، کہاں جا رہے ہو؟ اور سیکھو، کہ جی 3 آیتوں کے لیے جسم کو تو تیار کر لو، اے ایمان والوں آنکھیں جھکا لو۔ اب اس آیت کے لیے آنکھوں کو تیار تو کرنا ہے نا، قائل کرنا ہوگا، گھائل کرنا ہوگا، مائل کرنا ہوگا، گناہوں کو زائل کرنا ہوگا، تو 3 آیتوں کے بعد سیدنا عثمان اٹھ گئے کہ جی میں یہ 3 آیتیں جسم کے اعضاء پہ پیش کروں گا، اعضاء مان گئے تو پھر اگلے کے لیے آ جاؤں گا۔ وہ قرآن کو عمل کی کتاب سمجھتے تھے، ہمارے ذہن میں وہ بات رہی نہیں۔ ابن عمر نے 4 سال میں سورہ بقرہ سیکھی، بعد میں کسی نے پوچھا 4 سال میں سیکھی کہاں؟ کہنے کہ جسم مانتا ہی نہیں تھا، منواتے ہوئے وقت گزر گیا تھا۔ میں زبان کو کہتا تھا سچ بول جھوٹ نہ بول، قرآن نے کہا تھا، تو زبان کو عرصہ ہو گیا، زبان کا وہ ایک بوجھ کا لوٹڑا مانتا نہیں تھا، اس کم وقت کو منواتے ہوئے مہینوں گزر گئے۔ تو قرآن عمل کی کتاب ہے۔ حضرت عمر نے سورہ بقرہ 12 سال میں مکمل کی، اور 12 سال کون سی بات تھی کہ جسم مانتا نہیں تھا،
اور عمر کہتے ہیں دار ارقم کے گھر میں میں نے پڑھا تھا لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو مکی زندگی ساری گزر گئی، مدینہ منورہ میں جا کے میں ایک دن بیٹھا تھا اور ایک پریشانی، میرے گھر میں نمک نہیں تھا میرے گھر میں، تو میں نے جب گھر سے پیغام آیا نمک نہیں ہے تو میرے دل نے فوراً کہا اللہ سے مانگو۔ جب میں بیت اللہ میں گیا غلاف پکڑ کے کہا اللہ نمک دے، تو وہ جو دار ارقم میں لا الہ الا اللہ پڑھا تھا وہ مدینہ منورہ میں جا کر زبان سے دل کے اندر جا پہنچا تھا۔ دل مانتا ہی نہیں تھا لا الہ الا اللہ کو، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، دل مانتا ہی نہیں تھا، اکڑ گیا۔ تو عمل کے لیے آیا تو تم اللہ کے قریب نہیں ہو سکتے جب تک قیمتی چیزوں کو اللہ کے نام پہ خرچ نہ کر دو۔ اور تمہیں کہتے ہیں مجھے لونڈی بڑی پیاری تھی، خادمت تھی میری بڑی پیاری، میں نے کہا اس سے پیارا کوئی نہیں، میں نے کہا اللہ کے قریب پہنچنا ہے، اللہ نے کہا قیمتی چیز تو میں نے اس کو آزاد کر دیا۔ بھی کہتے ہیں ایک باغ تھا بڑا 600 کھجوریں تھیں، مجھے وہ بڑا پیارا تھا، ادھر آئے ادھری کہ اللہ کے قریب پہنچنا ہے تو قیمتی چیزوں کو اللہ کے نام پہ خرچ کرو، میں نے کہا قیمتی تو وہ باغ ہے، میں نے اسی وقت کہا میں نے پورا باغ اللہ کے نام پہ خرچ کر دیا۔ یہ عمل تھا، عمل ہم سے تو 5 فٹ کا وجود ہی نہیں سنبھالا جا رہا۔ کہنے کہ پھر میں وہ باغ کے کنارے پہنچا، دہدا کی ماں ابو دہدا یہ صحابی کا نام تھا، تو میں نے اپنی بیوی کو کہا دہدا کی ماں باہر آ جا، کہ اندر آ جاؤ، کہ نہیں یہ باغ میں اللہ کو دے چکا، اب اس باغ کے سائے میرے اوپر حرام ہو گئے۔ اللہ نے قیامت والے دن پوچھ لیا کہ باغ میرے راستے میں دینے کے بعد کھجوروں کا سایہ کیوں لیا تھا؟ باہر آ جا، وہ باہر آئی، بچے باہر آئے، باغ کے اندر میں گئے۔ تو قرآن عمل کی کتاب ہے اور یہ اسی پہ کھلے گا، بد عمل پہ قرآن نہیں کھلتا۔ الاحتقام نے علامہ سیوطی نے لکھا ہے کہ جو آدمی گناہ کبیرہ پہ جمع رہے اس پہ قرآن اپنا حسن کبھی نہیں کھلتا، بدعتی پہ قرآن نہیں کھلتا، گناہ کبیرہ پہ جمع ہوئے انسان پہ قرآن نہیں کھلتا۔ لوگ بھی نہ بھی تشریح کھل جائے گی، شام نزول کھل جائے گا، معنی کھل جائیں گے، تشریح بھی کھل جائے گی، لیکن قرآن کا نور وہ نہیں کھلے گا۔ تو بھائی قرآن اس لیے جب قرآن کھولے تو کہ اللہ جس طرح ایک بچہ شہر میں جاتے ہوئے باپ کی انگلی کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے، باپ رکے گا وہ رکے گا، باپ تیز ہوگا اس کے چھوٹے پنجے تیز بھاگیں گے، باپ بیٹھ جائے گا وہ بیٹھ جائے گا۔ جس طرح بچہ اندھا دھند باپ کی انگلی پکڑ کر باپ کے دل و دماغ پہ اعتماد کرتا ہے، قرآن کو پڑھتے ہوئے قرآن کے حوالے اپنے آپ کو یوں کریں تو قرآن عمل دے گا۔ اور 5ویں چیز جو قرآن مجید سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے وہ ہے ھذا بلاغ للناس، یہ قرآن پوری انسانیت تک پہنچانے کے لیے ہے۔ علامہ زرکشی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ قرآن مجید کا نام اگر قرآن نہ ہوتا تو سب سے بہتر نام قرآن کا بلاغ للناس ہوتا، کہ قرآن کائنات کی کناروں تک پہنچنے کے لیے فی ظلال القرآن، پوری کائنات قرآن کے سائے میں آ جائے، فجی کے جزیروں سے کینیڈا کی چوٹیوں تک، ناروے ڈنمارک سے مڈغاسکر کے جزیروں تک، آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت کی صبح تک پوری کائنات کے انسان قرآن کے زیر سایہ شادیاں کریں، تاجر زیر سایہ تجارت کریں، زارع زیر سایہ زراعت کریں، ملازم زیر سایہ ملازمت کریں، جوان قرآن کے زیر سایہ جوانی گزاریں، بوڑھے قرآن کے زیر سایہ بڑھاپا گزاریں، اور ہر آدمی قرآن کے زیر سایہ اپنی زندگی گزارے۔ یہ 5واں جذبہ ہو ہمارا، قرآن پہنچے، قرآن راج کرے۔ ہندوستان میں 80 کروڑ ہندو رہتے ہیں، 25 کروڑ تقریباً مسلمان ہیں۔ آپ خود دیانتداری سے ارشاد فرمائیں کہ 80 کروڑ ہندوؤں کے گھروں میں سے کتنے ہندوؤں کی ٹیپ ریکارڈر پر سورہ رحمان کی کیسٹ چلتی ہوگی؟ ایک بھی آپ مجمع میں سے ہاتھ کھڑا کر کے ارشاد فرمائیں، کوئی ایک آدمی، کہ میں مسجد میں کہتا ہوں کہ 80 کروڑ ہندوؤں کے گھر میں سے ایک کے گھر میں نے سورہ رحمان، سورہ یوسف یہ چلتے ہوئے دیکھی تھی۔ ہندوؤں کے گھر میں قرآن کا نسخہ دکھلائیں یا ہندوؤں کی ٹیپ ریکارڈر میں قرآن کی کیسٹ دکھلائیں یا ہندوؤں کے کار میں قرآن کی کوئی ویڈیو آڈیو دکھلائیں، اگر ہندوؤں کے گھر میں قرآن نہیں پہنچ سکتا تو ہمارے گھروں میں انڈیا کے نغمات کیوں آ سکتے ہیں؟ لیکن ہندوؤں کے گھروں میں کیوں نہیں پہنچا؟ کہ ہم نے 5ویں حق کی نیت نہیں کی۔ ہمارے گھروں میں نغمات کیوں پہنچ گئے؟ کہ انہوں نے گانوں کو پہنچانے کی نیت کی۔ تو بھائی پھر میں دوبارہ سمریت کرتا ہوں، قرآن پر ایمان لانا، قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کو سمجھنا، قرآن پر عمل پیرا ہونا، قرآن کو شرق غرب شمال جنوب میں، بحر ور خشک در میں، اون کے خیمے میں، چمڑے کے خیمے میں، بلند و بالا مکانات میں، اور زیر دریا زیر آب چلنے والی آبدوزیں، ہواؤں میں اڑنے والے طیارے، پٹری پہ چلنے والی ٹرینیں،
اور دور دراز علاقوں کے لوگ ہر جگہ قرآن پہنچے، قرآن کا سایہ وہاں ہو، قرآن کی شمع جلے، ان کے آنگن منور ہو، اس جذبوں سے لبریز ہو کر جو قرآن پڑھے گا قرآن اپنی نعمتوں کے انبار اس پہ لگا دے گا۔ اب ہم سوچیں کہ ہم نے قرآن کو کب یہ 5 چیزیں عطا کی، نہیں عطا کی تو ابھی گلے کا گھنگرو تو بجا نہیں، آنکھوں کے پکوڑے تو گرے نہیں، موت کا وقت تو ہے نہیں، ابھی نیت کر لیں کیوں جی؟ تو کون کون یہ عزم کرتا ہے کہ میں یہ 5 باتوں کو سامنے رکھ کر قرآن پڑھنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ کہتا ہے نا؟ اس کے لیے آپس میں دہرائیں، بچوں سے پوچھیں، بچیوں سے پوچھیں، آج مہینہ مکمل ہونے والا ہے، میرا قرآن مکمل نہیں ہوگا۔ آپ میں سے کوئی دوست ایسا بیٹھا ہے جو یہ کہے کہ آج میرا 27واں پارہ ہے؟ 1 ماشاءاللہ، 2 ماشاءاللہ، آج میرا 27ویں تاریخ ہے، میرا 27واں پارہ ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ یوں کر لیں کہ آج 27واں پارہ ہے، 27ویں تاریخ ہے، 3 دن رہتے ہیں تو کم از کم ان 3 دنوں میں 3 پارے تو مکمل کر لیں۔ جب یہ مہینہ مکمل ہو تمہارے 3، آج 27واں پڑھ لیں، کل 28واں، 28 تاریخ ہوگی، آج سے شروع کر دیں۔ تو آج 27واں ہے تو آج 27واں جا کے پارہ پڑھیں، کل 28واں ہوگا تو کل 28واں پڑھ لیں، پرسوں 29 تاریخ ہوگی تو 29واں پڑھ لیں، یہاں تک کہ مہینہ دم توڑے گا تو ہمارے والناس مکمل کر لیں۔ اس کا کون کون ارادہ کرتا ہے؟ ماشاءاللہ بولو ذرا جی، لو ماشاءاللہ تاریخوں کے ساتھ قرآن پہ کرنا ہے نا، اور قرآن کو تجوید کے ساتھ صحیح کریں۔ آج قاریوں کے پاس جائیں، ایک دن اللہ کا شکر کر رہا ہے، بوڑھے بچے جوان اپنا جا کے قرآن سنائیں، فاتحہ پڑھتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ کتنے پانی میں ہے، فاتحہ پڑھتے ہی۔ فاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے نا، تو صرف یہ معنی کے اعتبار سے خلاصہ نہیں، تجوید کا خلاصہ بھی فاتحہ ہے۔ کسی کی تجوید دیکھنی ہو فاتحہ پڑھنا تو جا کے سیکھیں، علم کی کوئی عمر نہیں ہے نا۔ ایک صحابی، ان سے ایک حدیث نقل کی ایک صحابی نے کہ مجھے عامر بن طفیل جوہنی غالباً یہ صحابی تھے، انہوں نے مجھے یہ حدیث سنائی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مسلمان کسی مسلمان کا عیب چھپا لے گا، غلطی چھپا لے گا، اللہ اس کو وہ ثواب دے گا جو کسی آدمی نے کسی بچی کو زندہ قبر میں گاڑنے کی کوشش کی، بچی مرنے کے قریب تھی، دوسرا آدمی آیا اس نے بازو کھینچ کر بچی کو مرنے سے بچا لیا۔ جس طرح ایک آدمی کو زندہ گاڑی ہوئی قبر میں بچی کو بچانے کا ثواب ملتا ہے، کسی مسلمان کے عیب سامنے آ جانے پر اس کے عیب چھپانے کا وہی ثواب ملتا ہے۔ یہ حدیث ایک صحابی نے سنائی دوسرے کو، اس نے کہا تم نے سنی تھی؟ کہاں؟ کا وہ صحابی کہاں ہے؟ وہ تو مصر میں ہے۔ کہنے کہ یار یہ میں حدیث اس صحابی سے سنتا ہوں، میں نے وہ تو 1500 کلومیٹر تقریباً ہے۔ کہنے پھر کیا ہوا؟ انہوں نے اونٹنی لی، 1500 کلومیٹر تقریباً اونٹنی پہ سفر کیا، 1 مہینے کے بعد جا کر مصر پہنچے، دستک دی، اس نے اندر سے کون کا؟ جابر بن عبداللہ کا۔ کیسے آئے ہو؟ کہیے میں نے حدیث فلاں صحابی آپ کی طرف سے سنا رہا تھا، آپ نے سنی تھی؟ کہنے کہ ہاں۔ کہنے کہ تو مجھے اپنی روایت سے سنا، کیونکہ وہ صحابی کہہ رہا تھا میں نے عامر سے سنی، عامر نے امام